سنا ہے کتے شکار کرتے وقت ایک ہو جاتے ہیں، کھاتے وقت لڑ پڑتے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ جو کوئی بھی ہیں، یہ بات سچ ہے اور اس کا ثبوت بھی پہلے بھی مل چکا ہے، آئندہ بھی مل جائے گا. تو ویورز، آپ کی تصویر تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، بھیجنے والے کا تھا پتہ نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بات. اسی طرح اگلا، یہ کوئی ہے ان کی نون لیگ کی کوئی خاتون، آج پوری پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کہ جس طرح مریم نواز شریف کو تعاق کرتی ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مریم نواز پاکستان کی سیاست کا مستقبل ہے. ٹھیک ہے، خوش آمد، چاپلوسی، چمچہ گیری، یہ ہمارے معاشرے میں ویسے ہی عام ہے، اور پالیٹکس میں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. باقی پاکستان کا مستقبل اور فلانا، یہ ڈھونگ چھوڑیں آپ. یہ مستقبل ہوتا ہے آپ کی پرفارمنس، آپ کے کل کا تعین آپ کے آج سے ہوتا ہے. بھائی نہ ذوالفقار علی بھٹو بابا قوم رخصت ہو گیا، تتر بتر ہو گیا، سارا کوئی انسان نہیں، یہ کچھ اور ہوتا ہے. بھائی اس طرح کی باتیں ٹھیک ہیں، چمچہ گیری کے حوالے سے تو بالکل اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. ظاہر ہے جس کی شان میں یہ مختصر سا قصیدہ لکھا گیا ہے اس کو تو خوشی ہوگی، لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے. مستقبل کوئی مستقبل نہیں ہوتا. ناگزیر لوگوں سے تو قبرستان بھرے ہوئے، یہ تو کیس ہی کوئی نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی ہے. مستقبل کا تعین اور پریکٹس کرتے ہیں. بندوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. ابراہم لنکن بھی، کینیڈی بھی، یہ روز مرہ کی باتیں ہیں. لیکن ہم لوگ عجیب کوئی بت پرست ہوتا ہی ہے. جو شودر ہوتے ہیں نا، شودر، وہ بت پرستی چھوڑ بھی دیں تو ان کے اندر سے بت نہیں جاتا. کیوں؟ پھر وہ شخصیت پرستی شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے. ہمیں پوجا کے لیے کوئی بت نہیں تو شخصیت، کوئی اوتار، کوئی آسمان سے اترا ہوا کوئی مسیحا چاہیے. حالانکہ اس زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بڑا خوبصورت ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے، بلیک اینڈ وائٹ سا لگ رہا ہے مجھے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہمیں محبت چھپ کے کرنی پڑتی ہے، جبکہ تشدد ہم دن دہاڑے کرتے ہیں. خوبصورت جملہ ہے. اور یہ بنیادی طور پہ جس کسی نے بھی ہے ان کو اپنا نام لکھنا چاہیے تھا، چونکہ یہ بہت ایک طاقتور خیال ہے جو عام ذہن میں اس طرح کی بات نہیں آتی. عام ذہن بیچارے زنگ آلود ہوتے ہیں، نہ تعلیم، نہ تربیت، نہ انوائرمنٹ، تو مشکل ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس پہ غور بھی کریں. ایسی چیزوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن ان پہ غور کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ مسجد کی اگلی صفوں میں ہمارے بزرگ امریکہ اور یورپ کی تباہی، جبکہ نوجوان پچھلی صفوں میں انہی ملکوں کے ویزوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک زمانے میں میں نے لکھا تھا، پتہ نہیں کیا ویزا لاٹری کو اس طرح کا سسٹم تھا امریکہ کی طرف سے، تو اتنی اپلیکیشن تھی. تو میں نے کہا اگر امریکہ آج اپنے بارڈرز کھول دے، اس ملک میں سوائے معذوروں، بڈھوں، قریب المرگ لوگوں کے کوئی جو پروڈکٹیو آدمی ہے، جوان آدمی ہے، وہ ملک خالی ہو جائے. بات درست ہے. لیکن چونکہ ایک مصرع ہے، ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. بس اتنی سی بات.